ظاہر ہے وہیں سے شروع کریں. اللہ کے ذکر کرنے کے موضوع پر ایک حدیث کا کچھ حصہ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بخش دیا تو فرشتوں نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو ذکر کی نیت سے محفل میں نہیں آیا تھا. اس میں فرشتوں کا انسان کی نیت کو جاننا ثابت ہو گیا. نہیں، کوئی نیت کو جاننا ثابت نہیں ہوا. بالکل آپ نے غلط رزلٹ نکالا ہے. اس طرح کی نیتیں تو ہم بھی جان لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ ایک بندہ یہاں سے بازار روٹی لینے گیا ہے اور راستے میں کوئی درس قرآن کی محفل ہو رہی ہے اور وہ 2 منٹ کے لیے اس درس قرآن کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے. تو میں نے کہا مجھے علم غیب ہو گیا ہے کہ جی وہ میں کہوں کہ جی یہ تو روٹی لینے کے لیے آیا تھا، یہ راستے میں رک گیا. ایسا تو نہیں ہے. علم غیب نہیں ہو، ظاہری اسباب میں پتہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے گیا تھا. تو فرشتے چونکہ نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ پتہ ہوتا ہے یہ کس کام کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھی ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں. فرشتے غیب کو نہیں جانتے، ورنہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت الدین ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو بلایا جائے گا تو وہ سخی قاری شہید کے تو نامہ اعمال میں اتنی ڈھیروں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے تو اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے امیر کہیں. دنیا میں لوگوں نے کہہ لیا میرے ہاں کوئی اجر نہیں. دوزخ میں قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے قرآن پڑھا اور سکھایا کہ لوگ تجھے کہ بہت بڑا قرآن کا قاری ہے. دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. شہید کو کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے سارے معاملات کیے لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، تو دنیا میں تعریف ہو گئی، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. تو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی نا. تو فرشتوں کو تو نہیں پتا کس نیت سے کر رہا ہے. یہ جو حدیث ہے نا یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، اور میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر قرآن خوانی کا ثبوت. ایسی قرآن خوانی جو نئی دکان بنانے کے لیے ہو یا نئے مقام کے اندر شفٹ کرنے کے لیے، اس کا میں نے اجتہاد کیا. باقی سال ثواب والی قرآن خوانی تو کوئی ثابت نہیں ہے، یہ تو ایگزیجریشن ہے دین کے اندر. مسئلہ نمبر 74 میرا ریکارڈڈ ہے سال ثواب کے اوپر. تو اسی میں یہ حدیث ہے کہ وہ لوگ وہ ذکر قرآن کی، اللہ کی محفلیں نہیں ہیں، قرآن کے درس کی محفلیں. اس میں ایک بندہ ویسے ہی ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ چلو میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو بھی بخش دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو وہ محفلیں لے کے آئے نا. آپ نے جو محفلیں بنائی ہوئی ہیں ان میں تو محفل کرنے والا، کروانے والے، ان کی پتہ نہیں آخرت کا کیا معاملہ ہے. سارے بدعت کے اوپر مبنی کام کیے ہوئے ہیں. درس قرآن کی جو محفلیں جس میں توحید سکھائی جا رہی ہے، سنت سکھائی جا رہی ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں. ہاں تو وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ تو ہیں برکتیں. تو فرشتے نیت نہیں جانتے ہیں ان کی، بلکہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کام سے جا رہا تھا، راستے میں رک گیا. یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے اور بغیر ارادے کے نکل جاتا ہے جی میں کس لیے جا رہا ہوں. ظاہر ہے گھر میں کوئی ڈسکشن ہے، کسی کام کی نیت سے باہر نکلا ہے ڈسکشن کرنے کے لیے. یہ نٹی گٹی بیچ میں سے نکالیں. اگر فرشتوں کو کچھ پتا ہوتا تو قرآن میں جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو تو نہیں آئے. یہاں تو آپ دل کی حال کی بات بتا رہے ہیں. اللہ نے چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، تو ان کو نہیں آئے. آدم علیہ السلام کو آ گئے. تو علم غیب اگر ان کو ہوتا تو آ جاتے. بالکل غلط ہے. دین کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ ریلیاں نکال کے روڈ بلاک کرنا اور عوام کو تنگ کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے جی. ایسی روڈ بلاک کرنا کہ جس سے لوگ تنگ ہوں تو بالکل حرام ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ سارے کہتے ہیں، جنہوں نے بلاک کی ہوتی ہے نا وہ بھی کہتے ہیں. بہرحال انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو اس وقت تک پروٹیسٹ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا لوگوں کے دماغ میں، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ دینی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں ہوئی جب تک کہ آپ روڈ بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف نہ دیں، شیشے نہ توڑ دیں، بینک نہ لوٹ لیں. تو یہ سب کچھ جذباتی ڈاکٹرائن چل رہی ہے. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ان کو ہی سمجھانا چاہیے. کوئی ایسی ریلیاں نکالیں. میں تو قطعاً کسی میلاد کے جلوس کا، محرم کے جلوس ہوں یا اور سیاسی جلوس ہوں، میں تو قطعاً ان کے حق میں نہیں ہوں. جلوس نہیں ہونے چاہیے. پروگرام کریں کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور روڈز کو بلاک نہ کریں. اب پنڈی کے اندر پورا مہینہ میلاد کے جلوس نکلتے رہتے ہیں، صرف 12 بلبل پہ نہیں، اور باقاعدہ روڈ کی ایک سائڈ بلاک کی ہوتی ہے اور دوسری طرف لائنیں لگی ہوتی ہیں. کوئی مریض ہاسپٹل سے لیٹ ہو رہا ہے، ہوتا رہے ان کی بلا سے. میرا خیال ہے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری چیزوں کے اوپر ان کے ساتھ کیا کریں کہ آپ لوگ کس کاسٹ کے اوپر کر رہے ہیں. ان کو میں ایک حدیث سناتا ہوں ابو داؤد و ترمذی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری حرمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اس سے زیادہ سنگین جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے. یہ دل دکھانے کی بات ہو رہی ہے اور تکلیف میں ڈالنا کسی کو اس لیول کے اوپر کہ بچے سکول جانے سے رہ رہے ہیں، مریض جو ہے وہ ہاسپٹلس میں جانے سے رہ جائیں. تو یہ سب کی سب چیزیں گلے پھاڑنا اور یہ سب کچھ کرنا غلط ہے. کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو تو ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے. غلط کر رہے ہوں گے تو غلط ہوگا، صحیح کر رہے ہوں تو صحیح ہوگا. تو روڈز بلاک کرنا حرام ہے.
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے میں بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ نمبر 56 میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمارا درود بھیجنا کیا ہے. اللہ سے کہنا کہ نبی علیہ السلام پہ رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اللہ تعالیٰ کا درود فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خود رحمت بھیجتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے. یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی جو بھیج رہے ہوتے ہیں ہم بھی تو اللہ ہی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما، اور جب اللہ خود رحمت نازل فرما دیتا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر تو درود شریف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عبادت بہرحال یہ اللہ ہی کی ہے، کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اس لیے آپ اللہ ہی سے ہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا درود ہو، سلامتی ہو نبی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر، ان کی آل کے اوپر. یہ دعا آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ عبادت ہی ہے. مسئلہ نمبر 56 میں نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، درود شریف کے اوپر ساری کی ساری ڈیٹیلز موجود ہے. 4-5 دن